قادری چینل کے حاضرین و ناظرین کی بارگاہ میں پیران پیر روشن جمیل سیدی عبدالقادر جیلانی سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی مبارک زندگی سے تعلق رکھنے والی چند باتیں اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ صالح موسیٰ جنگی دوست اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر کا نسب نامہ اور آپ کے نانا حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقوی، پرہیزگاری اور خدا کا خوف جو آپ کے سینے میں بسا تھا، اس کے تعلق سے جو ہے گفتگو کو آپ سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ سرکار پیران پیر روشن جمیل سیدی عبدالقادر جیلانی سرکار بڑے پیر کا مبارک اسم شریف عبدالقادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کے لقب محی الدین، غوث اعظم، غوث الثقلین، بڑے پیر، دستگیر، محبوب سبحانی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے القاب آپ کو عطا فرمائے گئے ہیں۔ اور بیان فرمایا جاتا ہے کہ آپ شہر بغداد کے گیلان علاقے کے اندر پیدا ہوئے، جس کو جیلان بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی تاریخ ولادت جو ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ یکم رمضان المبارک ہجری سن 470 کے اندر جو ہے آپ کا جنم ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ جو ہے اس لیے بتائی جاتی ہے کہ ہماری سنی عوام کی جو ہے نالج کے اندر جو ہے انشاءاللہ یہ باتیں پہنچے اور ہمارے کچھ علم رکھنے والے حضرات بھی جو ہے انشاءاللہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یکم رمضان 470 ہجری کے اندر جو ہے آپ کا جنم ہوا تھا، آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اور تاریخ وصال علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی تاریخ وصال جو ہے 17 ربیع الاخر شریف ہجری سن 561 کے اندر جو ہے وصال کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ 11ویں شریف بھی جو ہے مشہور ہے آپ کی، لیکن اکثر علماء کرام جو ہے 17 ربیع الثانی کو جو ہے بیان فرماتے کہ بہرحال اب اس کے بعد جو ہے آپ کا مزار شریف شہر بغداد شریف کے اندر جو ہے آج بھی عالم اسلام کو فیض پہنچا رہا ہے اور آج بھی وہاں سے برکتیں لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی عمر شریف ہجری سن کے اعتبار سے 91 برس کی جو ہے عمر شریف آپ کی شمار کی جا سکتی ہے۔ ہجری سن 470 سے 561 جو ہے 91 برس کی عمر شریف سرکار غوث اعظم کی شمار کی جاتی ہے۔ اچھا، آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت نیک خدا کے بندے اور بہت خدا کی بارگاہ میں زہد و تقوی اختیار کرنے والی شخصیت تھی، اسی لیے آپ کو ابو صالح، صالح کا معنی نیک، پرہیزگار، تو ابو صالح یہ سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن جمیل سیدی عبدالقادر جیلانی کے والد بزرگوار ہے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ دیکھیے آپ ام الخیر حضرت فاطمہ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی واقعی میں بہت بڑی اونچی شان اور بہت اعلیٰ مقام اللہ نے آپ کو بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے
معزز اولیاء کرام کے اندر نیک تقوی اور پرہیزگاری کے اندر جو ہے بہت اونچا مقام رکھنے والی شخصیت تھی حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ ثانی کے والد بزرگوار ہے اور سرکار پیران پیر غوث اعظم کے نانا جان ہوتے ہیں۔ بہرحال میں یہ آپ کی سماعتوں کے حوالے قادری چینل کے حاضرین و ناظرین کی بارگاہ میں جو ہے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے وہ ولی کامل بزرگ اور اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، اور سادات گھرانے کے اندر، نبی کی آل کے اندر، نبی کی اولاد کے اندر آپ کا سلسلہ جو ہے مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا سلسلہ نسب مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن سے ملتا ہے، اور غوث اعظم کی والدہ محترمہ ام الخیر حضرت فاطمہ ثانی کا نسب اور سلسلہ جو ہے مولائے کائنات حضرت امام حسین، مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام حسین شہید کربلا کے نسب نامے سے ملتا ہے۔ والد کی طرف سے آپ امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے جو ہے آپ کا نسب ملتا ہے، اسی لیے جو ہے آپ کو حسنی حسینی سادات کہا جاتا ہے، اور اسی کے تعلق سے میرے امام، وقت کے مجدد اور عاشق رسول اور عاشق آل رسول، امام عشق و محبت، سنیت کی شان، حقانیت کی پہچان، جن کا نام اللہ کی رضا اور اللہ کے محبوب کی رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شان میں اس طرح سے جو ہے اپنے عشق کا، اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اس طرح سے کہ تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، تاجدار اہل سنت، سنیت کی شان، حقانیت کی پہچان اور محبت اہل رسول، محبت آل رسول اور محبت رسول کے اندر جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دیا ہے، ان کا ارشاد ہے تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ بہرحال تو یہ مختصر آپ کی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں جو آپ کی سماعتوں کے حوالے میں نے کیا ہے۔ اب آئیے میں مختصر آپ کے حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ ثانی کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو ہے آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور آپ جو خدا کا خوف اپنے دل میں بسائے ہوئے تھے، اپنے سینے میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جو آپ کے سینے میں بسائے ہوئے تھے، اس کے تعلق سے، اور عبد القادر جیلانی سرکار بڑے پیر غوث اعظم کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی، پرہیزگاری اور آپ کا خدا کا خوف کس طرح سے آپ کے سینے میں بسا ہوا تھا، اس کے تعلق سے جو ہے ایک روایت بڑی مشہور ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بیان فرمایا جاتا ہے، انوار الکتاب کے اندر یہ بات تحریر فرمائی گئی ہے، اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو سرکار غوث اعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی سرکار بڑے پیر کے والد بزرگوار ہے، آپ تقوی اور پرہیزگاری میں اور اللہ کے خوف میں آپ کی زندگی بے مثال نظر آ رہی ہے۔
ایک مرتبہ جو ہے آپ دریائے دجلہ کے کنارے پر جو ہے سیر و تفریح کے لیے جو ہے نکلے ہوئے تھے۔ رمضان المبارک کا مبارک اور بابرکات وہ مبارک مہینہ تھا، اور آپ حالت روزہ میں تھے، اور آپ اللہ کا ذکر کرتے کرتے خدا کی یاد میں مشغول رہ کر دریائے دجلہ کے سفر میں جو ہے آپ روا دوا تھے۔ دوران سفر دریائے دجلہ کے کنارے 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 جو ہے آپ چلتے چلتے جو ہے کہیں وقت تک جو ہے آپ سفر کرتے رہے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا، روزہ کھلنے کا وقت ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے پانی کی سطح کے اوپر ایک بہترین سیب، ایپل پانی کی سطح پر جو ہے تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں تھے، رمضان المبارک کا مہینہ، علماء کرام مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کا وقت ہوا اور آپ نے چاہا کہ چلو میں افطاری کروں، تو ایک سیب، ایپل پانی کی سطح کے اوپر، دریائے دجلہ کی سطح کے اوپر جو ہے تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آپ کی مزار شریف کے اوپر۔ تو آپ نے دیکھا ایک ایپل، ایک سیب جو ہے دریا کی سطح پر جو ہے تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ کنارے پر آپ پہنچا تو آپ نے خیال کیا اور سوچا کہ چلو اللہ کی طرف سے رزق ملا ہے، اور میں حالت روزہ میں ہوں، افطاری کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں اسی سیب سے، اسی ایپل سے جو ہے اپنی افطاری کروں، روزہ کھولوں۔ یہ سوچ کر جو ہے آپ نے اس سیب کو پانی کی سطح سے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے اللہ کا نام لے کر، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد جو ہے افطاری کا وقت ہوا، آپ نے اسی سیب سے، اسی ایپل سے جو ہے آپ نے افطاری کیا۔ افطاری کیا، اس کے بعد جو ہے آپ کے ضمیر کے اوپر اللہ کا خوف، آپ کے دل میں، آپ کے قلب کے اندر جو ہے اللہ کا خوف جو ہے جگمگانے لگا۔ خیال آیا کہ میں نے اللہ ہی کے لیے روزہ تو رکھا تھا اور اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن میں نے جس چیز سے افطاری کیا ہے، میں نے روزہ کھولا ہے جس چیز سے، ایپل سے، سفرجن سے جو روزہ کھولا ہے، سیب سے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کس کی امانت تھی، وہ حلال تھا کہ حرام تھا، کس باغیچے سے وہ تیر کر آیا ہے، کہاں سے وہ جو ہے پانی کی سطح پر تیرتا ہوا آیا ہے، کس کا ہوگا، اس کا مالک کون ہوگا، میں نے اس کی اجازت کے بغیر، یہ ساری باتیں جو ہے آپ کے خیال میں آنے لگی۔ آپ کا دل بے قرار ہوا، بے چین ہوا، آپ کو اللہ کے خوف نے جو ہے لرزا دیا، آپ کانپنے لگے، خوف کرنے لگے کہ پروردگار عالم، میں نے بغیر اجازت کے جو ہے یہ سیب میں نے کھا لیا ہے۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے خیال کیا کہ نہیں، یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس سیب کے مالک سے جو ہے اس کی اجازت لوں اور اسے معافی مانگوں، اور اسے کہوں کہ بھائی میں نے تمہارے جو ہے باغیچے میں سے ایک سیب جو ہے میں نے کھا لیا ہے، اب مجھے معاف فرما دے۔ اس کی اجازت ہمیں لینا چاہیے تھا، اسے معافی مانگنا چاہیے تھا۔ یہ خیال، خدا کا خوف دیکھو، تقویٰ، پرہیزگاری اس کو بولتے ہیں۔ ایمان والو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، یہ واقعات صرف اس لیے بیان نہیں کیے جاتے کہ صرف ہم لذتیں حاصل کرتے رہے، صرف ہم مزہ لیتے رہے، اس لیے نہیں، بلکہ ہمارے سینوں میں بھی اور ہمارے دلوں میں بھی ہم یہ اقرار کریں اور اس بات کو بٹھا لیں اور سمجھے اور اس پر عمل کریں ہم
کہ غوث اعظم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ صالح موسیٰ جنگی دوست جس طرح خدا کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کا جس طرح سے وہ خوف اپنے سینے میں بسائے تھے، ہمارے سینوں میں بھی ایسا خوف ہونا چاہیے عزیزان اسلامیہ کہ بغیر کسی اجازت کے، چاہے کوئی بھی قیمتی چیز ہو یا نہ قیمتی چیز ہو، بغیر مالک کی اجازت کے اس کو یوز ہم نہ کریں، اس کا استعمال ہم نہ کریں، اس کو جو ہے اپنے کام میں جو ہے ہم ہرگز نہ لائیں۔ ہاں، ہم کام میں لاتے ہیں تو اس کا جو مالک ہے، اس کا جو رکھوالا ہے، اس کا جو دھنی ہے، اس کا جو مال ہے، اسے ہم اجازت لے کر جو ہے استعمال کریں، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ آج ہمارا ماحول یہ ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو اس چیز کو ہم استعمال کر لیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب علم والا ہے، ہمارا رب ہمیشہ دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو غوث اعظم کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور اللہ کے اس ولی کامل بزرگ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھو عزیزان اسلامیہ، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس واقعے سے صرف لذتیں حاصل نہ کریں بلکہ اللہ سے ڈرتے رہے، خدا کا خوف، خدا کا ڈر ہمارے سینوں میں جو ہے بسنا چاہیے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب ہما وقت جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے تنہائی ہو یا جو ہے کھلے عام ہو یا چھپ کر ہو یا جو ہے کوئی بھی ہو، ہر حال میں کوئی بھی کام کرتے وقت خدا کا خیال اور اللہ کا خوف کا ہمیشہ جو ہے لحاظ رکھے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس قادری چینل کے حاضرین و ناظرین کی بارگاہ میں ایک یہ بھی بات جو ہے قابل غور جو ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آپ خدا کا خوف اپنے سینوں میں بسائیں گے انشاءاللہ، اور خدا کا خوف جب آپ کے سینوں میں آ جائے گا انشاءاللہ اور آپ اللہ سے ڈرنے لگو گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ایک الگ مقام اللہ عطا فرمائے گا، ایک الگ شان عطا فرمائے گا۔ بہرحال تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسے ہی بغیر اجازت کے نہ جانے کہاں سے یہ تیرتا ہوا ہے، جس کے باغیچے کا یہ پھل ہے، یہ خیالات آپ کو جو ہے ستانے لگے، بے قرار کرنے لگے، بے چین کرنے لگے، اور آپ کو جو ہے بے چین و بے قراری کے حالت میں سکون نہیں ملا ہے۔ آج ہم جو ہے دوستو بزرگوں نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ ناجائز دیکھتے ہیں، نہ جو ہے ایسے ذریعے دیکھتے ہیں جو حرام کے ذریعے ہم نے مال کمایا ہے، ہم کھا لیتے ہیں، ہضم بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو ہے ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ جو ہے ہمارے ایمان کی کمی ہے کہ آج ہمیں اس چیز سے جو ہے محسوس ہم نہیں کرتے ہیں کہ حرام کھا لیتے ہیں، پھر بھی جو ہے اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کامل بزرگ اور خدا کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، آج بھی تاریخ میں ایسے خدا کے نیک بندے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن دوست اور بزرگوں ہمیں اپنے ضمیر کو جگانا ہے، اپنے قلب کو بیدار کرنا ہے، اپنے دل کو روشن کرنا ہے، اور خدا کا خوف اور جو چیز اسلام میں اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر زائج ہے اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو میری یہ ویڈیو کو سن رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو آپ کے جو ہے دل کے اندر بے قراری پیدا ہوئی، بے چینی پیدا ہوئی، اور آپ نے سوچا کہ نہیں میں جو ہے یہ کھا تو گیا ہوں، یہ میں نے کھا تو لیا ہے، تناول تو فرما لیا ہے، لیکن مجھے جو ہے اس کے مالک سے جو ہے اجازت لے کر معافی مانگنا چاہیے، مجھے معاف کروانا چاہیے۔ یہ سوچ کر جو ہے آپ رات کی تاریکی کے اندر جو ہے نکل گئے، دریائے دجلہ کے کنارے چلتے 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 کہیں جو ہے میٹروں کا جو ہے سفر کرنے کے بعد، کئی مسافت کو طے کرنے کے بعد، بڑا لمبا سفر کرنے کے بعد جو ہے آپ کی نظر ایک باغیچے کے اوپر جو ہے پڑی، جس کی ٹہنے، جس کی ڈالیاں، جس درخت کی جو ہے باغیچے کے درختوں کی جو ہے ٹہنیاں دریائے دجلہ کی پانی کی سطح کے اوپر جو ہے نمی ہوئی تھی، اس کا سایہ جو ہے دریائے دجلہ کے پانی کی سطح کے اوپر جو ہے موجود تھا۔
آپ نے خیال کیا اور سوچا کہ ہو نہ ہو پورے سفر کے اندر مجھے یہی ایک باغیچہ ایسا ملا ہے کہ جس کی جو ہے ٹہنیاں پانی کی سطح کے اوپر جو ہے موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ جس پھل کو میں نے کھایا ہے، جس ایپل کو میں نے کھایا ہے، یہ اسی باغیچے کا وہ سیب ہو، اسی باغیچے کا وہ ایپل ہو۔ اس کے مالک سے جا کر جو ہے ہمیں معافی مانگنا چاہیے، اور جو ہے اس کے مالک سے جو ہے ہمیں اجازت حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر جو ہے آپ باغیچے کے مالک کی بارگاہ میں گئے۔ اب عزیزان اسلامیہ، اللہ کا راز اور خدا کا جو ہے غوث اعظم کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کی بارگاہ میں اللہ کا جو مقام، اللہ نے جو آپ کو جو شان عطا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کو جو مرتبہ عطا فرمایا تھا، کس طرح سے آپ کا امتحان اور کس طرح سے آپ کی زندگی میں آنے والی وہ حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ ثانی جیسی بابرکات، نیک، تقوی، پرہیزگاری اور عبادت میں لاجواب وہ عورت جو حضرت عبد القادر جیلانی سرکار بڑے پیر کی جو ہے والد بزرگوار ہے، جسے حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ ثانی کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس باغ کے مالک تھے، آپ نے جو ہے حضرت عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد خیر و عافیت پوچھنے کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے عبداللہ صالح موسیٰ جنگی دوست سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ حضور والا، میں دریائے دجلہ کے کنارے پر سفر کر رہا تھا، اور اسی دوران جو ہے افطاری کا وقت آیا، اور افطاری کا وقت آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک سیب، ایک ایپل، ایک سفرجن جو ہے پانی کی سطح کے اوپر، دریائے دجلہ کی سطح کے اوپر جو ہے تیرتا ہوا آ رہا ہے، اور میں نے وہ سفرجن کھا لیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ بغیر میں نے مالک کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے اس پھل کو کھایا ہے، تو میرا خون پاک ہونا چاہیے، مجھے اس مالک سے جو ہے اجازت لینا چاہیے، تاکہ وہ مجھے معاف کر دے گا تو میرا رب بھی مجھے معاف کر دے گا۔ یہ خیال میرے دل میں آیا، میرے ذہن میں آیا، اور میں دریائے دجلہ کے جو ہے کنارے پر سفر کرتا رہا یہاں تک کہ میں اس باغیچے تک پہنچ گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی کچھ درختوں کی ٹہنیاں دریائے دجلہ کی سطح کے اوپر جو ہے لبریز ہے، جو ہے تنی ہوئی ہے۔ تو میں نے خیال کیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی باغ ہے جس کا سیب، جس کا پھل میں نے جو ہے تناول فرمایا ہے، جس سے میں نے افطاری کیا ہے۔ تو میں معافی کی غرض و غایت سے اور معافی کے ارادے سے آیا ہوں کہ آپ ہی کے باغ کا پھل میں نے جو ہے کھایا ہے، آپ مجھے معاف فرما دے۔ اب عزیزان اسلامیہ، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، کہا جاتا ہے نا کہ ولی کو دیکھنے کے لیے اور ولی کو پہچاننے کے لیے ولایت والی نظروں کا ہونا ضروری ہے۔ ولی کو پہچانتا ہے۔ اب عزیزان اسلامیہ، حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا یہ خوف خدا دیکھا، اللہ کا در، اور بغیر اجازت کے ایک سیب کو کھایا، اس تقوی کو دیکھا تو بہت دل کے اندر خوش ہو گئے، بہت آپ جو ہے مچلنے لگے، اور آپ بڑے خوش ہوئے۔ خوش ہونے کے بعد کہا کہ واقعی میں یہ نوجوان بہت اللہ کی بارگاہ سے اور خدا کے خوف سے ڈرنے والا محسوس ہوتا ہے، بہت اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا خوف جو ہے ظاہر ہو رہا ہے، خدا سے بہت ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے سے، اور ایک معمولی سیب کی معافی کے لیے اتنے بڑا لمبا چوڑا سفر کر جو ہے وہ معافی کے لیے حاضر ہو گیا۔ یہ بڑا تقوی والا، پرہیزگاری والا جو ہے نوجوان مجھے معلوم ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے ولی تھے، اور ولیوں کی جماعت کے اندر جو ہے آپ کا بڑا مقام بھی تھا۔ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے دیکھا کہ واقعی میں یہ نوجوان بہت تقوی پرہیزگاری والا محسوس ہوتا ہے، اور یہ میری بچی ام الخیر فاطمہ ثانی کے لیے بہترین جو ہے رشتہ داری کے لیے جو ہے انشاءاللہ محسوس ہوگا، ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ آپ دل کے اندر جو ہے خیال کیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا
کہ نوجوان اگر تم سیب کی معافی کے لیے آئے ہو تو میری تمہیں دو شرطیں ہیں. اس میں سے ایک شرط ابھی تمہیں جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں، اور ایک شرط ختم ہو جائے گی، اس کے بعد دوسری شرط کے تعلق سے میں آپ سے گفتگو کروں گا. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ سرکار ٹھیک ہے، مجھے جو ہے یہ محسوس ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کی شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کے باغیچے کا سیب جو ہے کھا لیا ہے بغیر آپ کی اجازت کے. اگر آپ مجھے معاف کر دو گے تو میرا رب بھی مجھے معاف کر دے گا. یہ سوچ کر آپ نے جو ہے حضرت عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں کہا کہ مجھے منظور ہے، بتائیے پہلی شرط کیا ہے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جیسے ہی کہا، عبداللہ سمعی نے کہا کہ میری سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس باغیچے کا پھل کھایا ہے. کہا کہ ہاں حضور میں نے کھایا ہے. تو عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ اس باغیچے میں سے جب آپ نے پھل کھایا تو اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس باغیچے کی، اس باغ کی 10 برس تک جو ہے اس کی خدمت کرتے رہے. یہ پہلی شرط ہے. آپ 10 برس تک اس کی خدمت کرتے رہے، اس کے درخت کو پانی پہنچاتے رہے، پانی پلاتے رہے، اور آپ اس کی صاف صفائی اور اس کے جو ہے پھلوں کا اور اس باغیچے کا خیال رکھے. یہ میری پہلی شرط ہے. 10 سال تک، 1-2 برس کی بات نہیں ہے. عزیزان اسلامیہ، ایک سیب کھایا تھا، لیکن آپ کی مصلحتیں اور خدا کی بارگاہ میں آپ کو جو مقام عطا فرمایا تھا، یہ اس کی ایک دوست اور بزرگ کو جھلک اور ایک خدا کی مصلحت تھی. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں 10 سال تک جو ہے آپ کے باغیچے کی خدمت کرتا رہوں گا، اس کے درخت کو پانی پلاتا رہوں گا. بہرحال عزیزان اسلامیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قادری چینل کے حاضرین و ناظرین، سرکار غوث اعظم کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جو ہے مسلسل 10 سال تک جو ہے اس باغیچے کی خدمت کیا، اس کے اندر جو ہے اپنا وقت دیا. جیسے ہی 10 سال ختم ہوئے، 10 برس تک آپ پانی پلاتے رہے، باغیچے کی دیکھ بھال جو ہے رکھتے رہے. 10 سال کا عرصہ ختم ہوا. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو ہے پہنچے اور کہا کہ حضور والا، آپ کی ایک شرط جو ہے مکمل ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے. میں نے 10 سال تک جو ہے آپ کے باغ کی، آپ کے باغیچے کی جو ہے خدمت کو انجام دے دیا ہے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اپنی بات کو مکمل کیا. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جب بات کو مکمل کیا، عبداللہ سمعی نے کہا کہ واقعی میں آپ نے ہماری پہلی شرط کو تو پورا کر لیا، لیکن ایک اہم اور بہت جو ہے ایک قابل اعتماد ایسی شرط ہے کہ اگر اس کو آپ مان لو گے، اس کو اگر آپ قبول کر لو گے تو میں آپ کے سیب کی معافی دے دوں گا. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، مجھے آپ کی دوسری شرط بھی جو ہے منظور ہے، آپ مجھے ارشاد فرمائیے، حکم فرمائیے، میں انشاءاللہ جو اس کو قبول فرما لوں گا. کیونکہ خدا کا خوف اور اللہ کے در کے سامنے جو اللہ کے ولی کامل بزرگ ہوتے ہیں، دوست اور بزرگوں، دنیا کی کوئی چیز کا ان کو جو ہے، دنیا کی کوئی چیز جو ہے ان کی بارگاہ میں جو ہے قابل اعتماد اور معتبر نہیں ہوتی. بس وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے جو ہے در سے اور اللہ کی رضا سے ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں. دنیا کی کوئی اوقات ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، دنیا کی کوئی چیزوں کی ان کے پاس اوقات نہیں ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ حضور والا، آپ کی دوسری شرط جو ہے آپ فرمائیے. عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی کامل بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اور وہ میری بیٹی، اس کے اندر 5 عیب موجود ہے، 5 عیب موجود ہے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ حضور کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ سمعی کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے فاطمہ، اور اس کے اندر 5 عیب ہے، اور اس بیٹی سے میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اگر تمہیں یہ منظور ہو تو میں آپ کے سیب کی معافی دے دوں گا.
اگر آپ کو یہ منظور ہو کہ آپ میری اس بیٹی سے جس کے اندر 5 عیب ہے اس سے آپ نکاح کر لو، اسے آپ اپنی بیوی بنا لو، آپ عورت بنا لو، آپ کی شریک حیات اگر وہ ہو جائے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے، دوست اور بزرگوں، مسلسل 10 سال تک اس کی خدمت کیا، اس باغ کی۔ اب اس کے بعد ایک کٹھین زندگی کا فیصلہ اور ایک کٹھین، دوست اور بزرگوں، مشکل حل، مشکل جو ہے دوست اور بزرگوں آپ کے سامنے معاملہ پیش آ گیا، اس لیے کہ زندگی کے ہمسر، زندگی کا جو ساتھی ہوتا ہے دوست اور بزرگوں، اس کو چننے کی بات ہے، لیکن پھر بھی خدا کے اس بندے نے جو ہے دوست اور بزرگوں پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے کہا اے میرے بزرگوار عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے مجھے بتاؤ وہ کون ایسی عورت اور کون آپ کی ایسی شہزادی ہے جس کے اندر 5 عیب موجود ہے، میں انشاءاللہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں کہ بیٹا ابھی جلد باز نہ کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے اندر جو عیب موجود ہے آپ اس کے بعد جو ہے طے کریں گے کہ آپ کو نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد جا کر جو ہے میں آپ کو اس عیب کی معافی دے سکتا ہوں۔ وہ 5 عیب اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی نے کہا کہ اس کے اندر سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ وہ اندھی ہے، اندھی ہے، وہ آنکھوں سے جو ہے معذور ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ سمعی بیان فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جو ہے وہ بہری ہے، وہ سن نہیں سکتی ہے کانوں سے، اور تیسری چیز ہے وہ گونگی ہے زبان سے، وہ بول نہیں سکتی ہے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی، دیکھ نہیں سکتی ہے، سن نہیں سکتی ہے، بول نہیں سکتی ہے، اور وہ لونجی ہے، چوتھی چیز۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ لنگڑی ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے سنا تو ایک پل کے لیے آپ کو محسوس ہوا کہ اب ایک طرف سیب کی معافی ہے اور ایک طرف ایسی عورت سے جو ہے شادی کرنا ہے، تب جا کر جو ہے سیب کی معافی، ایپل، سفرجن کی معافی ہمیں مل سکتی ہے جو بغیر اجازت کے کھایا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے، دوستو بزرگوں، خدا کا خوف اور اللہ کا جو تقوی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جو خدا کا خوف ستا رہا تھا، آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ کوئی بات نہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، کوئی بات نہیں، اگر سیب کی معافی کے لیے اگر مجھے ایسی عورت سے بھی شادی کرنا پڑی تو میں کر لوں گا، لیکن میں معافی ضرور کرواؤں گا۔ آپ نے دل کے اندر یہ خیال کیا، اظہار کیا دل کے اندر، اور اس کے بعد زبان پر وہ الفاظ لائے۔ حضرت عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں کہا کہ حضور والا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ دوسری شرط بھی منظور ہے، میں ایسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان اسلامیہ، یہ خدا کا خوف ہوتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ آج دوستو بزرگوں، کون ایسا سوچ سکتا ہے، کون ایسا خیال کر سکتا ہے؟ عزیزان اسلامیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ غوث اعظم کے والد بزرگوار ہے جو تقوی، پرہیزگار، عبادت اور دوستو بزرگوں اللہ کی بارگاہ میں خدا کے خوف میں جو ہے آپ بے مثال نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے حضور والا، مجھے منظور ہے، میں آپ کی اس بیٹی سے نکاح کر لوں گا، بھلے وہ سن نہیں سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، اور وہ جو ہے بول نہیں سکتی ہے، لونچی ہے یا لنگڑی ہے، جو بھی عیب ہے، میں اس عیب کی معافی کے خاطر جو ہے معاف کروانے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان اسلام نے اس کے بعد حضرت عبداللہ سمعی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے معاف کرتا ہوں کہ آپ نے میرے جو ہے باغیچے کا سیب کھایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی پکڑ نہ ہو، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ خانی سے جو ہے حضرت غوث اعظم کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد دوستو بزرگوں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسے ہی اس کمرے میں پہنچے جہاں آپ کی دلہن، جہاں آپ کی عورت، آپ کی شریکہ حیات حضرت فاطمہ ثانی موجود تھی، پہنچے آپ کمرے میں رات کے اندھیرے کے اندر،
تو دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہا آپ نے، تو اندر سے ایک بہترین لہجے کے اندر جواب آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میرے سرتاج۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست چونک گئے کہ میرے سسر حضرت عبداللہ سمئی نے تو کہا تھا کہ یہ تو بول نہیں سکتی ہے، اور اس نے تو میرے سلام کا جواب دیا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے ایک نظر ڈالی تو چاند سے بہتر خوبصورت خاتون حضرت عبداللہ سمئی کی وہ صاحبزادی کمرے میں موجود ہے، جن کا جو ہے چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، محسوس کر رہی ہے، ہاتھ پیر سے جو ہے بالکل کمپلیٹ نظر آ رہی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دروازے کے باہر سے ہی جو ہے واپس ہو گئے، اور واپس ہونے کے بعد آپ حضرت عبداللہ سمئی کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ حضور والا، میں غلط کمرے میں پہنچ گیا ہوں کیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی بول نہیں سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، سن نہیں سکتی ہے، وہ لولے لنگڑی ہے، اور مجھے جس کمرے میں بھیجا گیا تھا وہاں تو ایک چاند سے بہتر اور چاند سے خوبصورت سا چہرہ جو دیکھ بھی رہا ہے، جس کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، جو میری سلام کا جواب سن کر بول کر زبان سے جواب بھی دیتی ہے، اس کی تندرستی بھی بہتر ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے، اور آپ نے تو کہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، بول نہیں سکتی ہے، سن نہیں سکتی ہے، وہ لولی لنگڑی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ عزیزان اسلامیہ، حضرت عبداللہ سمئی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ بیٹا، میں نے آپ کو کہا تھا، وہ واقعی میں بات سچ ہے اور حق ہے کہ میری بیٹی آنکھ سے معذور ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، اندھی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی ہے، کان سے سن نہیں سکتی ہے، وہ اپاہج ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی ہے۔ وہ میں نے اس لیے کہا تھا، اے میرے بیٹے، جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اس کی نظر نے کبھی حرام چیز کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے۔ پیدائش سے لے کر آج تک اس کی زبان کے اوپر کبھی گناہ والا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی ہے، میں نے کہا تھا کہ وہ سن نہیں سکتی ہے۔ پیدائش سے لے کر آج تک اس نے کبھی حرام جو ہے کلمات اپنے کانوں کے اندر جو ہے سماعت نہیں فرمائے، سنے نہیں ہے۔ حرام کوئی چیز اس نے ہاتھ سے پکڑی نہیں ہے، حرام پیر سے جو ہے وہ لنگڑی ہے۔ میں نے کہا تھا کبھی بھی وہ جو ہے اپنے پیر سے اس نے اپنے پیر کو حرام کاموں کی طرف کبھی بھی وہ پیدائش سے لے کر آج تک کبھی بھی وہ اپنے پیروں کو حرام کام کی طرف نہیں لے گئی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے۔ واقعی میں وہی میری بیٹی ہے، اور فاطمہ ثانی اس کا نام ہے۔ عزیزان اسلامیہ، جب دوست اور بزرگوں اتنا پرہیزگار حضرت عبداللہ سمئی جیسی شخصیت والے ولی کامل بزرگ، تو دوستو بزرگوں، آپ کی بیٹی حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی بھی ایک تقوی، پرہیزگاری، عبادت اور خوف خدا میں دوستو بزرگوں ایک بہترین مقام رکھنے والی اور بہترین شان رکھنے والی، یہ جو ہے غوث اعظم کی والدہ بزرگوار جو ہے حضرت فاطمہ ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ اب عزیزان اسلامیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ کی جو ہے حضرت عبداللہ سمئی کی صاحبزادی اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کا جو ہے دوستو بزرگوں نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد جب ملاپ ہوا اور اس ملاپ سے جو اولاد جنم لیتی ہے، اس اولاد کا نام دوستو بزرگوں، اس بیٹے کا نام، اس دوستو بزرگوں شہزادے کا نام، اس بادشاہ کا نام پیران پیر روشن جمیل عبدالقادر جیلانی سرکار بڑے پیر غوث اعظم سیدنا شیخ محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بابرکات ہے۔ جب ماں باپ ایسے نیک ہوتے ہیں تو ان کے بدن سے، ان کے پیٹ سے، ان کے صلب سے جو اولاد ہوتی ہے
وہ بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ عزیزان اسلامیہ، بس یہاں پر انشاءاللہ جو ہے میری بات کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ جاتے جاتے ایک میسیج ہمارے تمام عالم اسلام کے تمام جو ہے مسلمانوں کو میں دیتا جا رہا ہوں کہ آپ خود بھی تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بسائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور خدا کی بارگاہ میں اس کے فرائض ادا کرنے سے، مصطفیٰ کی سنتی ادا کرنے سے اپنے آپ کو کبھی محروم نہ رکھے۔ اس کے اندر جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے ہمیں حصہ لے کر مصطفیٰ کی سنتوں کو بھی اپنانا چاہیے، مصطفیٰ کے اخلاقوں کو بھی اپنانا چاہیے، اور خدا کا خوف ہما وقت جو ہے ہمارے سینوں میں، ہمارے قلبوں میں جو ہے ہمیں بسا کر رکھنا چاہیے اور نیک بننا چاہیے۔ ہم نیک بنیں گے، ہمارا خون پاک بنے گا، ہماری اولاد پاک بنے گی۔ عزیزان اسلامیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ماں حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی جیسی ہوتی ہے اور باپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا ہوتا ہے، تو ان کے گھر میں جو بیٹا ہوتا ہے وہ ولیوں کا شہنشاہ اور غوثوں کا غوث، قطبوں کا قطب حضرت عبد القادر جیلانی سرکار بڑے پیر غوث اعظم جیسا ہوتا ہے۔ جب ماں حضرت فاطمہ سیدہ خاتون جنت سے ایسی ہوتی ہے اور باپ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا جیسا ہوتا ہے، تو ان کے بطن سے اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو سید الشہداء امام حسین شہید کربلا جیسا نو کے نیسا کے اوپر قرآن سنانے والا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان اسلامیہ، جب ماں حضرت ماہ نور جیسی ہوتی ہے اور باپ حضرت غیاث الدین جیسا ہوتا ہے، تو ان کے بطن سے جو پیدائش ہوتی ہے وہ ہندوستان کا شہنشاہ عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری جیسا دوستہ بزرگوں نیک اور صالح بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اور میرا مقصد اور میرا ارادہ یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو سنیں تو انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لائے، بدلاؤ، چینجنگ لائے، اللہ سے ڈرتے رہے اور ہمیشہ نیک کام کرتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد میرے کتم قبیلے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہماری قادری چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک بٹن دبائے، شیئر کرے، تاکہ انشاءاللہ جتنے بھی جو ہے ویڈیو بنائی جائے آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، اور انشاءاللہ جس طرح سے غوث اعظم کا مبارک مہینہ ہے، پھر اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، بزرگان کرام کے انشاءاللہ واقعات اور تاریخ اور تعلیمات انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پہنچائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔